تو امام بخاری نے جو صحیح بخاری کا نام رکھا ہے وہ کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسننہ و ایامہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ پورا بخاری کا نام ہے. اسلامی تصنیفات میں جتنی کتابیں ہیں اسلام میں لکھی گئی، جو مقبولیت صحیح بخاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ مقبولیت کسی دوسری کتاب کو نہ حاصل ہو سکے. جو مقبولیت صحیح بخاری کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہاں تک کہ حضرت امام بخاری کی دوسری تصنیفات، ان تصنیفات کو بھی وہ مقبولیت حاصل نہ ہو سکی جو امام بخاری کی اس تصنیف یعنی بخاری شریف کو حاصل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام بخاری کی تقریباً 20 تصنیفات ہیں، لیکن صحیح بخاری کو جو مقبولیت حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو مقبولیت حاصل ہے. یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ تابعین کے آخر دور ہی سے لکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کو انہوں نے کیوں لکھا، اس کو آپ دھیان سے سنیں. سمجھے؟ بخاری شریف کو لکھنے کی وجہ کیا ہے. تابعین کے آخر دور سے احادیث کی کتابیں ترتیب وار باب در باب، یعنی باب متعین کر کے، فصل متعین کر کے، کتاب متعین کر کے احادیث کی کتابیں تابعین کے آخر دور ہی میں لکھنا شروع ہو گئی تھی. اور جب تابعین کا دور آیا، تابعی سمجھتے ہیں نا آپ؟ کوئی اس تابعی صحابہ کرام جنہوں نے دیکھا ایمان کا لکھا ہو حالت ایمان میں، حالت ایمان کا خاتمہ ہو. اور جب تابعین کا دور آیا تو یہ کام اور زیادہ ترقی کر گیا. امام اعظم کی کتاب الآثار، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، حضرت مسند امام احمد بن حنبل، وکی کی کتاب، عبداللہ ابن مبارک کی کتاب، حضرت امام شافعی کی کتاب، یہ تمام کتابیں تھیں، لیکن ان کتب میں صحیح اور ضعیف کا التزام نہیں کیا گیا. یعنی کتاب میں صحیح احادیث بھی ملیں گے آپ کو اور ضعیف احادیث بھی ملیں گے. تو اس چیز کی شدید ضرورت تھی کہ کوئی ایسی کتاب تصنیف کی جائے جس میں صرف صحیح احادیث کا التزام کیا گیا. اور یہی ضرورت محسوس ہوئی، اس ضرورت کا احساس ہوا حضرت امام بخاری کے استاد گرامی اسحاق ابن راوے، ان کے استاد. تو ایک دن اپنے تلامذہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسی کتاب تحریر کرو، لکھ دو اگر ہو سکے تو، جس میں صرف صحیح احادیث کا التزام کیا گیا. ذہن حاضر ہے آپ لوگ؟ صحیح احادیث کا التزام کیا گیا. اسی مجلس میں حضرت امام بخاری بھی تھے. حضرت امام بخاری کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. حضرت امام بخاری نے یہ طے کر لیا کہ انشاءاللہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس میں صرف صحیح احادیث کا التزام کروں. ایک وجہ یہ ہے. ایک دوسری وجہ اور بڑی پیاری وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری وہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خواب دیکھا. خواب یوں ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھڑا ہوں. میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے، دھیان سے سنو. میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوں. میں اپنے پنکھے سے جس میں اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مکھیوں کو ہانک رہا ہوں، مکھیاں ہٹا رہا ہوں پنکھے سے. بیدار ہوئے، معبرین سے خواب کی تعبیر پوچھی. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں خواب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، میں اپنے پنکھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو معبرین نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ جھوٹ کا دفاع کریں گے. پھر ان کے دل، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں، مجھے اس بات نے ابھارا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں
جس میں صرف صحیح احادیث کا التزام کیا گیا ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ جی تب امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس تصنیف کو لکھ دیا۔ اب یہ ہے کہ اس تصنیف کو لکھنے کی غرض کیا ہے؟ ایک تو وجہ کے ساتھ مقصد بھی تو ہوگا۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، بغیر مقصد کے کوئی کام، ہمیں بھی کوئی مقصد لے کے چلنا چاہیے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، فضیلت سے فارغ ہو جائیں گے، مقصد دن کا کام، عام مقصد ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ دن کا کام کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ خیر، تو اس کے تعلق سے شارحین نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ صحیح احادیث کو جمع کی جائے، ایک مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد کہ پہلا مقصد صحیح احادیث کا جمع کرنا، دوسرا مقصد حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان کا یہ ہے کہ اپنے عقائد و معمولات کو بیان کرنا، یعنی ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو معمولات ہیں، اپنے عقائد اور معمولات کو بیان کرنا، اور حتی المقدور حتی الوسع احادیث سے استدلال کرنا، یعنی جو ان کا عقیدہ ہے، ان کے عقائد ہیں، ان پر انہوں نے حدیث پیش کی، جہاں حدیث ملی انہوں نے حدیث پیش کی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اپنے عقائد و اعمال کا اپنے مخالفین کا رد، یہی وجہ ہے کہ اگر ابھی آپ جب بخاری شریف پڑھیں گے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اپنے عقائد و معمولات کو بیان کرنا اور احادیث سے استدلال کرنا۔ تو حضرت امام بخاری کا طرز اسلوب چونکہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے باب باندھتے ہیں۔ کیا باندھتے ہیں؟ باب باندھتے ہیں۔ اس کے بعد اس باب پر ایک یا چند آیت کریمہ پیش کرتے ہیں قرآن کریم سے، سمجھ میں؟ پھر معلقات احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ معلق حدیث جانتے ہیں نا، جس کے شروع سے کچھ راوی کو کیا کر دیا گیا ہو، حذف کر دیا، اس کو معلقات کو بیان کرتے ہیں، یا اقوال سلف صحابہ یا تابعین کو بیان کرتے ہیں۔ اب جہاں پر ان کو باب باندھ دیا، پہلے باب باندھ دیے، اب جہاں باب ان کو ملا ہی نہیں، جس باب باندھنے کے بعد جہاں ان کو صحیح حدیث ملی ہی نہیں تو باب باندھ کے چھوڑ دیے۔ بہت جگہ آپ ایسے پڑھیں گے باب باندھا ہوا ہے، حدیث ہے ہی نہیں، صحیح حدیث، کیونکہ پہلے باب باندھ دیا انہوں نے، اس کے بعد حدیث نقل۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو حضرت امام بخاری کا جو طرز اسلوب ہے، کیا طرز اسلوب، سب سے پہلے باب باندھتے ہیں، اس کے بعد اس باب کی مناسبت سے ایک یا چند آیات کریمہ پیش کرتے ہیں، پھر اقوال سلف صحابہ یا معلق احادیث کو پیش کرتے ہیں، اس کے بعد حدیث کو پیش کرتے ہیں، سند و بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں زیادہ صحیح کون سی؟ آپ تو یہ سنتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کتاب اللہ کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری ہے۔ لیکن اس میں بھی اختلاف ہے، بعض اہل مغاربہ کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح مسلم زیادہ صحیح ہے، مسلم شریف بخاری پر مسلم شریف کو فوقیت حاصل ہے۔ ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے صحیح مسلم سے کوئی زیادہ صحیح کتاب نہیں، کوئی عمدہ کتاب نہیں، اسی قول کو لے کے، حالانکہ جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ صحیح مسلم سے زیادہ کوئی صحیح کتاب نہیں ہے، تو بھائی چلو ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہے، برابر تو ہے، زیادہ نہیں ہے، مان لیتے ہیں، آپ کا قول مان لیتے ہیں ہم کہ زیادہ صحیح نہیں ہے، یہ تو ان کا قول ہے، لیکن برابر تو ہے۔ تو جو برابر ہے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح مسلم کو فوقیت ہے، کم سے کم اتنا ہوگا کہ صحیح مسلم کو بخاری کے ساتھ مساوات کا درجہ حاصل ہے، برابری کا درجہ حاصل ہے، لیکن صحیح مسلم کو آپ افضل نہیں کہہ سکتے، زیادہ صحیح فوقیت نہیں دے سکتے۔ لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کیا ہے؟ صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر کیا ہے؟ فوقیت حاصل۔ اور وہ اس طور پر امام بخاری نے جو صحت کا التزام کیا ہے، جو شرائط قائم کیے ہیں نا، امام مسلم سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، ذہن حاضر آپ لوگ؟
امام بخاری کے نزدیک راوی کا مروی عنہ سے معاشرت ہم زمانہ ہونا تو ضروری ہے ہی، ہم زمانہ کے ساتھ لقاء کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے۔ لقاء سمجھتے ہیں؟ ملاقات۔ راوی اور مروی عنہ، استاد اور شاگرد، بھائی جو حدیث سنا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ استاد ہیں، جو سن رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تو راوی اور مروی عنہ جن سے روایت کی جائے، روایت کرنا، دونوں کا ہم زمانہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ دونوں کا لقاء ہونا، ملاقات ہونا، ملاقات کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ امام مسلم علیہ رحمہ کے نزدیک صرف ہم زمانہ ہونا کافی ہے، ملاقات کا ثابت ہونا ضروری۔ تب ظاہر سی بات ہے امام بخاری کی جو یہ شرط ہے امام مسلم کی شرط سے زیادہ قوی ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اسی اعتبار سے اس کتاب میں حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے جو احادیث نقل کی ہے صرف جس میں وہ منفرد ہیں 630 ہیں۔ کتنی ہیں؟ کتنے احادیث ہیں؟ 630۔ ان میں سے صرف 80 روات کو ضعیف قرار دیا گیا۔ کتنے؟ امام مسلم علیہ رحمہ نے جو احادیث نقل کی ہے، امام مسلم علیہ رحمہ نے جو احادیث نقل کی ہے وہ 620 ہیں، یعنی جن میں وہ منفرد ہیں، اکیلے ہیں، تنہا جنہوں نے روایت۔ کتنے ہیں؟ 620۔ اور ان 620 میں 160 روات کو ضعیف قرار دیا گیا۔ اس اعتبار سے بھی حضرت امام صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اچھا، حضرت امام بخاری نے جن ضعیف روات سے احادیث کو نقل کیا ان میں سے وہ اکثر ان کے کیا ہیں؟ شیوخ ہیں، بلا واسطہ استاد ہیں۔ کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے بلا واسطہ جو استاد ہوں گے تو ان کو بالکل اچھی طرح جانیں گے، پہچانیں گے، پرکھیں گے۔ امام مسلم نے جو احادیث نقل کی ہیں اپنے ضعیف روات سے، تو ان میں ان کے بلا واسطہ شیوخ نہیں ہیں، بلکہ بلا واسطہ بھی ہیں، بالواسطہ بھی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو بلا واسطہ ہیں ظاہر سی بات ہے جب ہم مقابلہ ہے تو ہم آپ کو زیادہ جانتے ہوں گے، آپ مجھے زیادہ جانتے ہوں گے، لیکن آپ جس کو پڑھائیں گے یا آپ میرے استاد کو اتنا تو نہیں جانیں گے نا جتنا میں جانتا ہوں۔ آئیے بس سمجھ میں؟ ایک بات آپ یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ نبی کی حدیث بنفسہ ہی ضعیف، نبی کی حدیث اور ضعیف ہو، نبی کی حدیث یہ جو صحت و ضعف کا حکم لگایا جاتا ہے یہ کن کی وجہ سے؟ راویوں کی وجہ سے، روات کی وجہ سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ صحیح بخاری میں کتنی احادیث ہیں؟ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ مجھے 6 لاکھ احادیث یاد ہیں۔ کتنی؟ ما سند و متن۔ کتنے احادیث میں؟ 6 لاکھ احادیث ہیں۔ ان میں سے صحیح سے صحیح، اصح، اچھی سے اچھی، عمدہ سے عمدہ احادیث کو منتخب کر کے انہوں نے اس کتاب میں درج فرمائی، نقل فرمائی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حافظ ابن صلاح بڑے بڑے محدث ہیں، ان کے مطابق حافظ ابن صلاح ان کے مطابق، ان کی تعداد و شمار کے مطابق، اچھا نبی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور بخاری سے کتنا شغف تھا نا محدثین کو، کتنی احادیث ہیں یہ تک گن لیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ نا کتنے مرفوع ہیں، کتنے معلق ہیں، کتنے متتابع ہیں، ساری چیز کو گن لیا بخاری شریف۔ یہ شغفی تو ہے۔ ان کے مطابق 7275 احادیث کریمہ بخاری شریف میں موجود ہیں۔ کتنی؟ 7275 احادیث کریمہ اس میں بخاری شریف میں موجود ہے۔
اور مقرر کو اگر حذف کر دیا جائے مقرر احادیث کو تو 4000 بچتے. کتنی؟ 4000. سمجھ میں؟ حضرت امام علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ مانتے ہیں کہ بخاری شریف میں ان کی تعداد کے مطابق شمار ظاہر سی بات دونوں نے الگ الگ شمار کیا، ان کی تعداد کے مطابق 7397 احادیث کریمہ. کتنی؟ 7397. ان میں سے معلقات 1141 341. کتنی؟ 1341. متتابعات احادیث اس میں 341 344. کتنی؟ 344. تو ٹوٹل کو ملائیں گے تو 9082 احادیث ہوں گی. کتنی؟ 6 لاکھ احادیث میں سے صحیح سے اچھی سے اچھی عمدہ سے عمدہ تر احادیث کو نقل کیا صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری علیہ رحمہ ہوا. آئی بات سمجھ میں؟ بخاری شریف کی مقبولیت حضرت امام بخاری کے شاگرد وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، مطاف میں تھا، مطاف میں جہاں پہ طواف کرتے ہیں رکن کے درمیان میں سویا ہوا تھا. میرا نصیبہ جاگا، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے. دھیان سے سنیے گا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، فرمانے لگے کہ تم کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے، میری کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے؟ تم شافعی کی کتاب کو کب تک پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کہنے لگے حافظ محمد بن اسماعیل کی کتاب. حافظ تو جسے کتاب کو نبی نے اپنی کتاب کہی ہے اس کے رتبے اور مرتبے کا عالم کیا ہو؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کتاب کو اپنی کتاب فرمایا. اس قول کے اعتبار سے، اس روایت کے اعتبار سے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بخاری نبی کی کتاب ہے. اس قول کے اس روایت کے اعتبار سے آئی بس سمجھ. بخاری شریف کی کرامت اس روایت کو ارشاد الساری کے صاحب ارشاد الساری جو صحیح البخاری کی شرح ہے ارشاد الساری انہوں نے نقل کیا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے، علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اشرۃ اللمعات کے مقدمے میں، اور حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے مرقات جو مشکات کی شرح ہے اس میں نقل کیا ہے اس روایت کو کہ اگر آپ مشکلات میں گھرے ہوں، آپ دھیان سے سنیے گا، اگر آپ مشکلات میں گھرے ہوں اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا مقبول ہو جائے تو بخاری ختم کریں، انشاءاللہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. جب تک محدود نہیں کہتے ہیں جس کشتی میں بخاری ہوگی وہ کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی. اگر قحط سالی پڑ جائے بخاری کی تلاوت کرو انشاءاللہ بارش ہو. یہ صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بھی امام بخاری کے فیضان سے مالا مال